دجال کو حدیث کے اندر الدجال مسیح بھی کہا گیا ہے۔ ہوا میں باتیں نہ کریں، بائبل مقدس میں سے ہمیں کوئی آیت پیش کریں یا پھر ہمیں ہمارے مفسرین کی کتابوں میں سے ہی دکھا دیں آپ کے اس بیان کے پیچھے کوئی بڑی سازش چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر ان دنوں کے اندر امن ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں جنہوں نے مسیحیوں کی سپاری لی ہوئی ہے۔ دجال کو حدیث کے اندر الدجال مسیح بھی کہا گیا ہے، اور اسلامی مفسرین بتاتے ہیں کہ دجال کو الدجال مسیح اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا اور اس کی آنکھ موٹی اور پھلی ہوئی ہوگی۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے بھی مجھے آج کے اس ویڈیو پیغام میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں مسیحی تصور دجال کے حوالہ سے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کے اس ویڈیو بیان میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو، اس سچائی کو رکھوں گا کہ آیا مسیحی دجال کسے کہتے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو بیان میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی جواب دوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے گزشتہ دنوں کے اندر ایک متنازع بیان دیا تھا، اور میں آپ کو اس حوالہ سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہ صرف روز بروز متنازع بیانات دیتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت بھی متنازع بن چکی ہوئی ہے، اور آپ نے اس ویڈیو بیان کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں فرمایا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو مسیحی ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال سمجھتے ہیں۔ اپنی عقل استعمال کریں۔ اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہوں تو مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے۔ 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز۔ ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے اتحاد امت، دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی، امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ تو آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس دعوے کے حوالہ سے گفتگو کروں گا اور ان کو جواب دوں گا، اور آج ہم اس حوالہ سے تحقیق کریں گے کہ آیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس دعویٰ میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے، کتنی سچائی پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم دجال کے حوالہ سے اسلامی تاریخ میں سے یا اسلامی حدیث میں سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال خالصتاً اسلامی اصطلاح ہے، اور جب ہم لسانی اعتبار سے دجال کے معنی دریافت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دجال عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دجل سے نکلا ہے یا دجل اس کا مادہ ہے۔
اور جو دجل کے معنی بتائے جاتے ہیں وہ یہ بتائے جاتے ہیں کہ دجل اسے کہا جاتا ہے جو ڈھانپ لیتا ہے، جو لپٹ لیتا ہے۔ اور اسلامی مفسرین بتاتے ہیں دجال کے حوالہ سے کہ دجال کو دجال کا لقب اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ جو حق ہے اس کو باطل سے ڈھانپ لیتا ہے، یا اس نے حق کو اپنے باطل سے ڈھانپ لیا ہے، یا اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر دجال کے حوالہ سے یہ قول بڑا ہی معروف اور مشہور ہے کہ دجال جو ہے وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا۔ اور اگر میں دجال کے معنی آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو دجال کے معنی یہ ہوں گے: دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، حقیقت کو چھپانے والا۔ اور جب ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حدیث کے اندر دجال مسیح بھی کہا گیا ہے، الدجال مسیح بھی کہا گیا ہے۔ اور اسلامی مفسرین بتاتے ہیں کہ دجال کو الدجال مسیح اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا اور اس کی آنکھ موٹی اور پھلی ہوئی ہوگی۔ اور اسلامی حدیث کے اندر دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات کے حوالہ سے بھی بتایا گیا ہے۔ جب ہم ترمذی جلد دوم حدیث 22-33 پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے: وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے دیکھ نہیں سکتے، وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا جو نقطہ بتایا گیا ہے، جہاں تیسری جو علامت بتائی گئی ہے دجال کے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن پڑھ لے گا۔ اس کے ماتھے کے اوپر یا اس کی آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا۔ اور بعض جو مفسرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دجال کانا نہیں ہوگا بلکہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور اس کی آنکھ ماتھے کے اوپر لگی ہوئی ہوگی اور اس کی آنکھ موٹی ہوگی اور پھلی ہوئی ہوگی۔ یہ دجال کے حوالہ سے ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر یا اسلامی حدیث کے اندر یا اسلامی مفسرین اپنی کتابوں کے اندر بتاتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، میں آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جواب دیتے ہوئے آپ سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت میں دجال کے حوالہ سے دجال کے بارے میں ایسا کوئی تصور، ایسی کوئی تعلیم، ایسا کوئی نظریہ نہیں پایا جاتا کہ دجال کانا ہے یا دجال کی جو آنکھ ہے وہ ایک ہوگی اور اس کی آنکھ اس کے ماتھے کے اوپر لگی ہوئی ہوگی۔ مسیحیت میں دجال کے حوالہ سے ایسا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ نہیں پایا جاتا۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے پہلے، یعنی دجال کے حوالہ سے، یہ دجال کے حوالہ سے نظریہ ہے اسلامی لوگوں کا، اسلام کا، کہ دجال کانا ہوگا یا اس کی آنکھ جو ہے اس کی دونوں جو ہے آبرو ان کے درمیان میں ہوگی۔ اور میں آپ کو اس حوالہ سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسیحی ایسا قطعاً ایمان نہیں رکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال ہیں۔
नाउज़ बिल्लाह हमारे दरमियान ऐसा कोई अकीदा, कोई नजरिया नहीं पाया जाता। अगर आपने ये दावा किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने दावे को सच्चा साबित करने के लिए हमें दलील भी दें, हवा में बातें ना करें। अपने दावा को अगर आपने सच्चा साबित करना है तो हमें कोई दलील दें, बाइबल मुकद्दस में से हमें कोई आयत पेश करें, या फिर हमें हमारे मुफस्सिरीन की किताबों में से ही दिखा दें। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं, ना आप हमें बाइबल मुकद्दस से ऐसा कोई हवाला दे सकेंगे और ना ही आप हमें हमारे मुफस्सिरीन की किताबों में से कोई ऐसा हवाला पेश कर सकेंगे, क्योंकि हमारे मुफस्सिरीन ने कभी भी ऐसा कोई दावा अपनी किताबों के अंदर नहीं किया और ना ही मसीहियत के अंदर हज़रत मुहम्मद के हवाला से ये नज़रिया पाया जाता है, और ना ही हम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल समझते हैं। ये आपने सरासर मसीहियों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, आपने मसीहियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम आयद किया है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने यकीनन कोई साजिश की है और आपके इस बयान के पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों के अंदर अमन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जमात के साथ मिल गए हैं जिन्होंने मसीहियों की सुपारी ली हुई है। क्या जो पहले से हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं वो कम हैं? कोई ऐसा साल तो हमें दिखाएं जिस साल के अंदर मसीहियों के ऊपर जुल्म ना ढाए गए हों, जिस साल मसीहियों के ऊपर इज़हार सानियाँ ना ढाई गई हों, जिस साल मसीहियों को इज़हार सानियों का जुल्म सितम का सामना ना करना पड़ा हो। पिछले साल हमारे एक मसीही भाई को, जो बिजनेसमैन था, तौहीने रसालत लगाकर, तौहीने कुरान लगाकर उसे मारा गया, उसकी फैक्ट्री को जलाया गया। उससे पिछले साल यानी सन 2023 में मसीहियों के घरों को नजरे आतश किया गया जड़ावाला के अंदर। हमारे चर्चिस को, जो 31 चर्चिस थे, उनको नजरे आतश कर दिया गया। हमारे बेशुमार बाइबल मुकद्दस के नुक्सा जात को नजरे आतश कर दिया गया। बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की गई, बाइबल मुकद्दस की इज्जत को रोंदा गया, उसकी पामाली की गई। हमारी सलीबों को, जो हमारा मुकद्दस निशान है, नजरे आतश किया गया और सलीब के ऊपर जूते बरसाए गए। और कब्रों को भी ना छोड़ा गया, कब्रिस्तान के अंदर जाके भी हमारी कब्रों के ऊपर भी जूते बरसाए गए, कब्रों को भी जलाने की कोशिश की गई। और आप क्या चाहते हैं? ये कम है? क्या आपने ये बयान इसलिए दिया है कि अब आप भी हिस्सा डालना चाहते हैं और आप भी अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम जो आपको सुनते हैं वो इश्तियाल अंगेज़ी का सामना करें और इश्तियाल में आकर मसीहियों के घरों के ऊपर अटैक करें, मसीहियों की इबादत गाहों के ऊपर अटैक करें? क्या आप ये चाहते हैं? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बराए मेहरबानी हमें मुआफ़ कर दें। हमने क्या खता की है, हमने क्या गुनाह किया है, हमें क्यों जीने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान के अंदर? क्यों हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर जीने के जो रास्ते हैं वो सुकड़े किए जा रहे हैं? क्यों? क्या हमने आपका बिगाड़ा है? हमने आपको तालीम दी है, हमने आपके लिए स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं पाकिस्तान के अंदर, हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने आपका इलाज किया है, हमने आपको पढ़ाया है, और आप उल्टा हमें क्या दे रहे हैं? हमारे ऊपर जुल्म सितम ढा रहे हैं। आपसे गुजारिश है
ایسے بیانات دینا بند کریں۔ آپ کے اس بیان کی وجہ سے پاکستان میں مسیحی اپنے آپ کو غیر محفوظ مان رہے ہیں، غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو مسیحی ہیں وہ تو پہلے ہی 100 بار سوچتے ہیں کسی بھی مسلم بھائی سے، بہن سے بات کرنے سے پہلے۔ جب مذہبی گفتگو ہونے لگتی ہے تو ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے نوجوان، ہمارے جو ہے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہ چپ سادھ لیتے ہیں کہ ہم نے مذہب کے حوالہ سے گفتگو نہیں کرنی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مسیحیت کے حوالہ سے علم نہیں ہے یا ان کو جواب نہیں دینا آتا، ان کو سب کچھ آتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بات کریں آپ کے ساتھ اور آپ ان کی بات کو جو ہے الٹا سمجھ لیں اور پھر ہماری بستیوں کو جلائیں اور ہمارے گھروں کو جلائیں اور ہماری عبادت گاہوں کو جلائیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتے۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ ان کو جواب نہیں دینا آتا، سب کچھ آتا ہے، لیکن ہماری سیدھی بات کو بھی الٹا سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے حال کے اوپر رحم کریں، اور پاکستان کی حکومت سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ایسے مولویوں کے منہ کے اوپر جو ہے پٹا ڈالیں، ایسے مولویوں کے منہ کو بند کریں، انہیں قانون کی گرفت میں لائیں، ہمارے حال احوال کے اوپر رحم کریں۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مخالف مسیح اور دجال کے حوالہ سے بتاؤں کہ مسیحی نظریہ دجال کیا ہے، مسیحی تصور دجال کیا ہے، مسیحی کسے دجال کہتے ہیں۔ جب ہم مسیحیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو دجال یا اینٹا کرائسٹ ہے، مخالف مسیح ہے، وہ چرچ سے آئے گا، وہ مسیحیت سے آئے گا، نہ کہ کسی اور مذہب سے۔ یعنی بائبل مقدس کا جو نظریہ ہے اور جو ہمارے مفسرین اپنی کتابوں کے اندر بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مخالف مسیح ہے، اینٹا کرائسٹ ہے، وہ مسیحیت میں سے ہوگا، چرچ میں سے نکلے گا، یعنی کلیسیا سے نکلے گا، نہ کہ کسی اور مذہب سے۔ اور جو حضرت محمد کے حوالہ سے آپ نے مسیحیت کے اوپر الزام لگایا ہے، یہ سراسر جھوٹا الزام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں، آپ کذاب بیانی کر رہے ہیں، آپ کی بائبل کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم بھائی وہ تمام تر مسیحیوں کو، بلکہ تمام تر غیر مسلم کو، چاہے اس کا تعلق یہودیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مسیحیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہندوازم سے ہو، پارتھی مذہب سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ان سب کو کافر کہتے ہیں۔ تو آج اس دور کے اندر مسیحیت جب دنیا کے اوپر راج کر رہی ہے، کیا کبھی کسی مسیحی پریزیڈنٹ نے ایسا بیان دیا ہے کہ جو مسلم ہیں دنیا بھر کے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ کیا کبھی کسی مسیحی پریزیڈنٹ کو آپ نے یہ کہتا ہوا سنا ہے؟ وہ نہیں کہے گا، نہ ہی وہ ایسا کرے گا، کیونکہ دنیا کا امن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ جو مذہبی انتشار ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، بلکہ مسیحیوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم صلح کو اور امن کو قائم کریں۔ رہی بات اس حوالہ سے کہ ہم حضرت محمد کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کے اندر ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا کا پہلا خط 2 باب کی 18 آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے،
اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ اب جو مقدس یوحنا رسول ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مخالف مسیح جو آنے والا ہے، آج کے زمانہ کے اندر بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جو مخالف مسیح بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتا ہے، یا اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتا، یا اس کی صلیبی موت پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، تو ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ وہ مخالف مسیح کی روح میں چل رہا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مخالف مسیح ہے یا وہ دجال ہے، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مخالف مسیح کی روح میں چل رہا ہے، اس کی پیروی میں چل رہا ہے۔ اور جب ہم پہلا یوحنا 2 باب کی 22ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ یعنی مخالف مسیح کون ہے؟ وہ وہی ہے جو یسوع مسیح کے ہونے کا انکار کرتا ہے اور باپ کا انکار کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ہمارے رسول بتاتے ہیں کہ جو کوئی بھی باپ کا انکار کرے، جو کوئی بھی یسوع مسیح کا انکار کرے، وہ مخالف مسیح ہے۔ اب جو اسلامی بھائی ہیں وہ تو یقین رکھتے ہیں یسوع مسیح کے ہونے کا، یسوع مسیح کے نبی ہونے کا، تو جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کیسے مخالف مسیح ہو گئے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم یسوع مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تو نہیں مانتے، نہ ہی ہم ان کی صلیبی موت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ کے اندر اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو آپ کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ یہاں پر تو بات ہو رہی ہے ہر اس بندے کی جو مسیح کے ہونے کا انکار کرتا ہے اور خدا باپ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب 20 باب کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اس حوالے کو بھی ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا، اپنی تحریر کا حصہ بنایا اور کہا جی دیکھیں مسیحی تو کہہ رہے ہیں، اور مسیحیوں کی جو کتاب ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو حیوان ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اس جھوٹے نبی کا ذکر ہو رہا ہے جو اس زمانہ کے اندر آئے گا، یعنی آخری زمانہ کے اندر، نہ کہ آپ اسے آپ اپنے نبی کے اوپر فٹ کریں۔ یہاں پر حضرت محمد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جھوٹا نبی اسے کہا جا رہا ہے جو آخری زمانہ کے اندر آئے گا، جو مخالف مسیح اینٹا کرائسٹ یا دجال کا ساتھ دے گا۔ آپ بلا وجہ اپنی منمانی کر کے اپنے جو ہے مطلب کی چیزیں بائبل مقدس سے دریافت کرنے کی کوشش نہ کریں، یا اپنا مطلب بائبل مقدس سے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے آپ پاکستان میں جو امن ہے اس کو خراب کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے حال احوال کے اوپر رحم کریں۔ اور رہی بات اس حوالہ سے کہ ہم حضرت محمد کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر میں اس پر لیکچر دوں گا اور بتاؤں گا کہ ہم حضرت محمد کو کیوں نبی نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دنیا میں اور بھی بہت سارے ایسے نبی ہوئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا، ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ تو کیا مسیحی جو ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ وہ حضرت محمد کو اور دوسرے نبیوں کو جو دعویٰ کر کے گئے ہیں ان کو نبی نہیں مانتے؟ ہمارے پاس جو جامعہ تعلیم ہے ہم تو اس کے مطابق چل رہے ہیں نا۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے ایمان کو جان لیں اور مسیحی عقیدے سے واقف ہو جائیں، پھر ہمارے اوپر الزام تراشی کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو ہدایت دے، اور تمام تر مسیحیوں کو خدا آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔